جو کام بانی پی ٹی آئی نے کیا وہی کام پی ڈی ایم حکومت کی معاشی ٹیم نے کیا۔ دونوں حکومتوں کی معاشی ٹیم نے معیشت کے ساتھ سیاست کی۔ معیشت ملکی استحکام کے لیے کسی ایک شخص کی طرف نہیں دیکھتی۔ معاشی بوجھ نواز شریف اور شہباز شریف نے نہیں، مجھے اور آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ بلاول بھٹو کا شہید ذوالفقار علی بھٹو انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے طلباء سے مکالمہ۔ بولے بزرگ سیاستدانوں کی سیاست سے نفرت میں اضافہ ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کوئی سیاسی قیدی نہ ہو، میڈیا پر پابندی نہ ہو۔ اسلام آباد کی بیوروکریسی کی ذہنیت جانتا ہوں، وہ خود کچھ کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں۔ حکومت میں لی تو 17 وزارتیں اور اشرافیہ کی سبسڈی ختم کر دیں گے، پیسہ عوام پر لگائیں گے۔ زراعت، مواصلات، توانائی شعبوں پر سرمایہ کاری کریں تو معاشی استحکام لا سکتے ہیں۔ سولر سسٹم سے 300 یونٹ مفت بجلی دیں گے۔ سزا دینے والے ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے، وہ استعفیٰ دے رہی ہیں اور میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ بے قصور تھا، جان بوجھ کر سزائیں دی گئیں۔ ہم نے بہت ٹھوکریں کھا لی، مزید کھانے کی ہمت نہیں۔ اس ملک کو پیروں پر کھڑا کریں گے۔ نواز شریف کا لاہور کے حلقہ ان 130 میں کارکنوں سے خطاب، کہا پاکستان کو غیرت مند ملک بنانا ہے، یہ میرا ایجنڈا ہے، اسے پورا ہونا ہے۔ مریم نواز نے کہا نواز شریف اور نون لیگ کا مقابلہ کسی سیاسی جماعت سے نہیں، ہم 28 مئی والے لوگ ہیں اور وہ 9 مئی والے ہیں۔ 2018 میں جعلی ووٹ ڈلوانے گئے، شیر کے ووٹرز کی لائنیں تھیں مگر ووٹ نہ ڈالنے دیا گیا۔ نواز شریف کو تکلیف ہے، لاہور میں 5 سال گھس بیٹھے آ گئے تھے، آج نون لیگ کے علاوہ لاہور میں کوئی نکلنے کے قابل نہیں۔ شہباز شریف نے راجن پور میں جلسے سے خطاب میں کہا دوسرے شہروں کے بڑے بڑے اسپتالوں کا راجن پور کے اسپتال سے موازنہ کر لیں۔ راجن پور میں آئی ٹی اور زرعی یونیورسٹی کا اعلان۔ نواز شریف بطور وزیر اعظم دنیا سے جانا چاہتے ہیں، ہم آپ کو ایسے جانے نہیں دیں گے۔ پچھلا حساب دو، کشکول توڑوں کا حساب دو، ملک کو نواز دو کی نہیں خوشحالی کی ضرورت ہے۔ ایک شہزادہ کہتا ہے میرا والد صدر، والدہ اور نانا وزیر اعظم تھے، یہ تمہاری پراپرٹی نہیں، ہمارا ملک ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کوٹ مومن میں جلسے سے خطاب، کہا نواز اور زرداری خاندان نے جتنا نقصان پاکستان کو پہنچایا اتنا ایٹم بم نے جاپان کو بھی نہیں پہنچایا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی وجہ سے پاکستان کی کرنسی آج کاغذ کا ٹکڑا بن گیا۔ نیپال اور بھوٹان بھی ہم سے آگے نکل گئے۔ عوام ان کو مسترد کریں اور اپنے بچوں کو ایک بہترین مستقبل دیں۔ کالا دھن رکھنے والوں کے لیے بری خبر، حکومت کا تمام مالیت کے نئے کرنسی نوٹ لانے کا فیصلہ۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے غیر رسمی گفتگو میں کہا جعلی نوٹوں کی شکایتیں بڑھ گئی ہیں، نئے کرنسی نوٹ انٹرنیشنل فیچرز کے تحت ہوں گے، مارچ تک ڈیزائن مکمل ہو جائے گا۔ اسٹیٹ بینک کا شرح سود 22% پر برقرار رکھنے کا اعلان۔ جمیل احمد نے کہا سود ادائیگیوں کے باوجود زر مبادلہ بڑھا، مہنگائی کی شرح 23 سے 25% کے درمیان رہے گی۔ دہشت گردی کے مشترکہ چیلنج کے خلاف مشترکہ کارروائی اور مضبوط لاہے عمل کی ضرورت ہے۔ پاکستان اور ایران نے دہشت گردی کے خلاف اپنے اپنے علاقوں میں کارروائی پر اتفاق کیا ہے، جلد سرحدی منڈیوں کو فعال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کی ایرانی وزیر خارجہ کی ہمراہ پریس کانفرنس۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا پاکستان کی سلامتی کو ایران اور خطے کی سلامتی سمجھتے ہیں، ہماری یہاں موجودگی دہشت گردوں کو پیغام ہے کہ پاکستان ایران کی سیکیورٹی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، پاکستان کی سیکیورٹی مقدم ہے، دہشت گردوں کو کوئی موقع فراہم نہیں کریں گے۔ پاک ایران سرحدوں پر دہشت گردوں کو تیسرا ملک سہولت فراہم کر رہا ہے، دہشت گردی روکنے کے لیے مشترکہ کارروائی کریں گے، جلد ایرانی صدر پاکستان کا دورہ کریں گے۔ تنقید کرنا ہر شہری اور صحافی کا حق ہے، معاملہ صرف تنقید تک ہے تو کارروائی نہ کی جائے، سپریم کورٹ کا حکم۔ ڈی جی ایف آئی کو صحافیوں سے ملاقات کی ہدایت، ایف آئی کی جانب سے صحافیوں کو ہراساں کرنے سے متعلق کیس کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت ہوئی، چیف جسٹس نے نماز دیے۔ آزادی صحافت آئین میں ہے، دل کھول کر تنقید کریں، اس سے اصلاح ہوتی ہے، میرا مذاق بھی اڑائیں، مجھے فکر نہیں۔ اٹارنی جنرل نے تنقید پر کارروائی نہ کرنے کی یقین دہانی کروا دی۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا تنقید ضرور کریں، تصدیق عجیب بات ہے، بدقسمتی سے یوٹیوب پر دوسروں کو گالیاں دینا ذریعہ معاش بن گیا ہے۔ سماعت کل تک ملتوی، سپریم کورٹ نے صحافیوں پر تشدد کی رپورٹ 2 ہفتے میں طلب کر لی۔
फौजी अदालतों के केस की समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच टूट गया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। नए बेंच की तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया गया। कराची के इलाके नाजमाबाद में जाँ बहक फराज की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। एमक्यूएम ने मुकदमे के लिए दरख्वास्त दे दी। फुटेज में मुलजमान को सरेआम फायरिंग करते देखा जा सकता है। तसादुम के बाद नामालूम अफराद ने 2 गाड़ियों को आग लगा दी थी। डीआईजी वेस्ट आसिम कायम खानी कहते हैं फायरिंग किस तरफ से हुई है हर पहलू से जायजा लेंगे। मुकदमे में डॉक्टर आसिम को नामजद करने के सवाल पर कहा तफसीली इंक्वायरी कर रही हैं, मेरिट पर मुकदमा दर्ज करेंगे। शहीदों की कीमत पर इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। हम कोई डेडलाइन और अल्टीमेटम नहीं दे रहे। हमें बता दें यही होना है तो हम अपना फैसला करें। एमक्यूएम के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं नाजमाबाद में जो हुआ उसमें पुलिस बराबर की शरीक है। मुस्तफा कमाल ने कहा आखिरी बार कह रहा हूं, साथियों को खराश नहीं आने दूंगा। रियासत हमें नहीं बचा सकती तो इजाजत दे। पीपल्स पार्टी हमारे लिए आधे घंटे का मसला नहीं है। एमक्यूएम कारकुन फराज को रात 2:45 बजे शहीद किया गया। गोली चलाने वाले के साथ पुलिस मोबाइल खड़ी थी। अगर पुलिस वाले चाहते तो कातिल पकड़ा जाता। पुलिस वाले जख्मी फराज को लेकर घूमते रहे और जब अस्पताल पहुंचे तो वो दम तोड़ गया। ये इस शहर को दोबारा रॉ के हवाले करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी नाजमाबाद में पेश आए वाक़े की जिम्मेदार नहीं है। इसको हम पर थोपा जा रहा है। अगर पीपल्स पार्टी के लोग मुलविस हैं तो सजा के लिए तैयार हैं। निगरान हुकूमत वाक़े की अदालती तहकीकात कराए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी कहते हैं मुस्तफा कमाल ने हम पर रॉ के एजेंट होने का इल्जाम लगाया। जो हैरान कुन है वो सरेआम धमकियां दे रहे हैं कि लड़ने झगड़ने में उनसे कोई तगड़ा नहीं। बार बार कह चुका हूं उन्हें रोकें। ये शहर में अफरा तफरी चाहते हैं कि दोबारा बानी मुत्तहिदा वाली एमक्यूएम को बहाल करना चाहते हैं। इलेक्शन ठीक हो गए तो एमक्यूएम एक नशिस्त भी नहीं जीत सकती। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम सियासी मुकाबले को नफरत में न बदलें। एमक्यूएम के कारकुन के कत्ल की मजम्मत करता हूं। ये शहर बड़ी मुश्किल से लाशों की सियासत और गाड़ियां जलाने से निकला है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा एमक्यूएम में अभी कोई नहीं जो शटर डाउन करवाए। ये सब ठप्पेबाजी की साजिश है। हम धांधली करेंगे न करने देंगे। जमात इस्लामी को इस इंतखाबात में बड़ा मैंडेट मिलेगा। पीपल्स पार्टी का माइंडसेट कराची दुश्मनी में जा रहा है। इंटरमीडिएट के बच्चों को फेल किया गया। मंगल तक मसला हल ना किया गया तो वजीर आला हाउस पर धरना देंगे। ये बच्चों के मुस्तकबल का मसला है। अदालत ने सनम जावेद की एक मुकदमे में जमानत मंजूर की। पुलिस ने दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। एटीसी ने सनम जावेद के जिस्मानी रिमांड पर फैसला महफूज कर लिया। सिंध हाई कोर्ट का पुलिस को हलीम आदिल शेख को मजीद मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। किसी नए मुकदमे या चलान भी नामजद न करने की भी हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने सरदार अख्तर मेंगल को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी। कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील मुस्तरद। अदालत ने कहा सुप्रीम कोर्ट इंतखाबी मामले के हकाइक से मुतालिक केसेस में मुदाखलत से गुरेज करती है। यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान को मजीद 30 अरब रुपए की ग्रांट देने का ऐलान। यूरोपीय यूनियन सफीर और सेक्रेटरी इक्तसादी उमूर ने 5 मुआहिदों पर दस्तखत किए। रीना केवेंका ने कहा पाकिस्तान के साथ हैं और इंसानी हुकूक का एहतराम करते हैं। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक, सनफी मसावात, सिविल सोसाइटी के लिए मजीद सरमायाकारी की गई। सनती बहबूद और रोजगार की तरक्की में मदद फराहम की जाएगी। पीटीआई हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर स्पीकर की रूलिंग केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात आम नहीं होते, वो महज अफसरान नहीं होते। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा यह गलत फहमी पैदा की गई कि अदलिया पार्लियामेंट के अमूर में मुदाखलत नहीं कर सकती। जहां आईनी सवाल हो वहां सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट का मामला देख सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा आप अब क्या चाहते हैं? वकील नईम बुखारी ने कहा चाहता हूं डिप्टी स्पीकर रूलिंग का अदालती फैसला कलअदम करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस के फैसले के खिलाफ असद कैसर की नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। बानी पीटीआई ने दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा कर दी।
پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن کو انتخابی نتائج کے نظام پر تحفظات سے باضابطہ آگاہ کر دیا. خط میں لکھا ای ایم ایس کا استعمال الیکشن کی شفافیت پر سمجھوتا ہوگا. نئی ایپ کے بجائے واٹس ایپ کو ہی انتخابی نتائج بھیجنے کا ذریعہ بنایا جائے. واٹس ایپ گروپس بنائے جائیں جہاں پر پولنگ کے دوران شکایات بھی بتائی جا سکیں. N127 لاہور میں پی پی کارکنوں کی گرفتاری پر سینیٹر تاج حیدر نے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھ دیا. ذمہ داروں کے خلاف کارروائی اور کارکنوں کی رہائی کا مطالبہ. سندھ ہائی کورٹ کا پی ٹی اے اور دیگر کو بلا تعطل انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے کا حکم. انٹرنیٹ سروس بند نہ کرنے سے متعلق حکم امتناع برقرار. سندھ ہائی کورٹ میں ملک میں بلا جواز انٹرنیٹ سروس کی بندش کے خلاف درخواست پر سماعت. عدالت نے 6 فروری کو پی ٹی اے، وفاقی حکومت اور دیگر سے رپورٹ طلب کر لی. آوارہ کتوں کی بھرمار اور اینٹی ریبیز ویکسین کی عدم دستیابی پر سندھ ہائی کورٹ برہم. چیف جسٹس عقیل عباسی نے ریمارکس میں کہا کتے کے کاٹنے پر انسانوں کو ویکسین نہیں لگائی جاتی، یہ کتوں کو کیا ویکسین لگائیں گے. درخواست گزار نے آوارہ کتوں کی شکایت کے لیے کمرہ عدالت سے ہیلپ لائن پر کال کی جو کسی نے ریسیو نہیں کی. خود کار سسٹم سے آواز آتی رہی. سندھ ہائی کورٹ نے سیکریٹری لوکل گورنمنٹ پروجیکٹ ڈائریکٹر اینٹی ریبیز پروگرام سندھ کو طلب کر لیا. نویں 10ویں میں نمایاں نمبرز لینے والے کراچی کے طلبہ کی انٹر سال اول میں سفلیاں یا انتہائی کم نمبرز. انٹر بورڈ میں اسکروٹنی کے لیے آنے والے طلبہ کے والدین پریشان. کہا ایک ایک پیسہ جوڑ کر بچوں کی تعلیم پر لگاتے ہیں. بچے پڑھنے والے اور محنتی ہیں، اس کے باوجود ایسا خراب نتیجہ آیا. ایک شہری نے کہا رائڈر ہوں، پہلے 2 بچوں کی تعلیم پر پیسے خرچ کیے، اب دونوں کی اسکروٹنی کے لیے فیس دینا پڑی. غزہ میں اسرائیلی فوج کے وحشیانہ حملے جاری. گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 165 فلسطینی شہید، 290 زخمی. شہداء کی مجموعی تعداد 26,442 ہو گئی. غزہ کے اسپتال العمل کا 8ویں روز بھی محاصرہ. مغربی کنارے سے 9 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا گیا. حماس نے اسرائیل کے 4 ٹینک تباہ کر دیے. امریکی شہر سین فرانسسکو میں خالستان ریفرنڈم. امریکہ بھر سے آئے ہزاروں سکھوں نے خالستان کے حق میں ووٹ دیا. گرپت سنگھ پنو ہائی لیول سیکیورٹی میں سیوک سینٹر پہنچے. سیوک سینٹر میں ہونے والی ووٹنگ میں بین الاقوامی مبصرین بھی موجود. ملک کے مختلف حصوں میں بارش سے خشک موسم کا خاتمہ. خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان سمیت بالا علاقوں میں پہاڑ برف سے ڈھک گئے. سوات، کالام، مالم جبہ اور مانسہرہ میں ہر طرف برف ہی برف. مری میں بھی بارش اور برف باری. اسکردو میں بھی موسم سرما کی پہلی برف باری کا آغاز. میدانی علاقوں میں درجہ حرارت -9 اور بالا علاقوں میں -15 ریکارڈ کیا گیا. بھارتی ٹینس ٹیم ڈیوس کپ میں شرکت کے لیے اسلام آباد پہنچ گئی. ٹیم میں 5 کھلاڑیوں کے ساتھ 2 فزیو، کوچ، مینیجر اور کوآرڈینیٹر بھی شامل. پاکستان اور بھارت کے درمیان 3 اور 4 فروری کو ڈیوس کپ ٹرائی ٹینس کمپلیکس اسلام آباد میں کھیلا جائے گا. HBL PSL سیزن 9 کے سپلیمنٹری اور ریپلیسمنٹ کھلاڑیوں کا اعلان. کراچی کنگز نے انگلش مڈل آرڈر بلے باز لوئس ڈپلوئے اور محمد روہیت کو اسکواڈ میں شامل کر لیا. کنگز نے زاہد محمود کو کیرن پولارڈ کے جزوی متبادل کے طور پر منتخب کر لیا. لاہور قلندرز نے راشد خان کی جگہ ڈین لارنس کو چن لیا. پشاور زلمی نے لنگی نگیدی کی جگہ وقار سلام خیل کو سلور کیٹیگری میں اسکواڈ کا حصہ بنا لیا. بسم اللہ خان بنندو ہسارنگا کی جگہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کو جزوی متبادل کے طور پر دستیاب ہوں گے. ایشین فٹ بال کپ میں بڑا اپسیٹ. تاجکستان نے متحدہ عرب امارات کو شکست دے کر ایونٹ سے باہر کر دیا. میچ کا فیصلہ پلینٹی پر ہوا. تاجکستان نے 5-3 سے کامیابی حاصل کر کے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی. آسٹریلیا کے انڈونیشیا کو 4-0 سے ہرا کر کوارٹر فائنل میں رسائی. اور سوئٹزرلینڈ کے برف پوش پہاڑوں پر فری رائڈ اسکیئنگ کے مقابلے. اسکیئرز نے رفتار اور مہارت کا شاندار مظاہرہ کیا. نوجوان امریکی اسکیئرز کی جوڑی ٹیلر اور آسٹن نے ٹائٹل اپنے نام کر لیا.